کہ حضور غوث پاک رشتے میں آپ کے ماموں لگتے ہیں، رشتے میں آپ کے کیا لگتے ہیں؟ ماموں لگتے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ایک دن اپنے باغ کی رکھوالی کر رہے تھے، اپنے باغ میں جو ہے وہ باغ کی رکھوالی کر رہے تھے کہ ایک مجذوب بزرگ آئے، حضرت ابراہیم قندوری رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ کو وہاں سے گزر ہوا نا، تو آپ نے ان سے کچھ کھانے کے لیے مانگا، تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس روٹی تھی، آپ نے روٹی ان کو دے دی۔ جب ان مجذوب بزرگ نے وہ روٹی کھائی نا، کھانے کے بعد ایک ٹکڑا روٹی کا اپنے منہ میں چبا کر ان کو کھانے کے لیے دیا۔ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جب وہ روٹی کا ٹکڑا کھایا تو آپ کے دل کی دنیا بدل گئی۔ آپ نے وہ بات رب کی بارگاہ میں خیرات کر دیا اور رب کی بارگاہ میں جو ہے وہ دین کی خاطر نکل گئی۔ اپنے مرشد حق کی تلاش میں نکلے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے مرشد جو ہیں حضرت عثمان ہارونی، ان کو ہرونی بھی کہتے ہیں، ہارونی بھی کہتے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ مکہ پاک میں جب حاضر ہوئے نا، تو بیت اللہ شریف کے سامنے کھڑے ہو کر آپ کے پیر و مرشد نے رب کی بارگاہ میں یہ عرض کیا، مولا میں معین الدین کو لے کر آیا ہوں، تو اسے قبول فرما لے۔ تو غیب سے آواز آئی، ہم نے معین الدین کو قبول فرما لیا، ہم نے معین الدین کو قبول فرما لیا۔ پھر چند دنوں بعد آپ وہاں سے مدینہ پاک پہنچتے ہیں۔ جب مدینہ پاک میں حاضر ہوئے، پیر صاحب کے ساتھ ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ پاک پر جب حاضر ہوئے تو وہاں پر جا کے آپ کے پیر مرشد نے کہا کہ سرکار کی بارگاہ میں سلام پیش کرو۔ تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے سلام کیسے کیا؟ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ صلاۃ و سلام پڑھ کے جب سلام بھیجا تو قبر انور سے آواز آئی، وعلیکم السلام یا کتب المشائخ، اے مشائخ کی کتب تم پر بھی سلام ہو۔ پھر خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ مدینہ پاک میں کچھ عرصہ رہے۔ پھر خواب میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار ہوا تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، معین الدین جاؤ ہندوستان چلے جاؤ، جا کے دین و دین کو پھیلاؤ۔ اسی وجہ سے آپ کو عطائے رسول کہا جاتا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ڈیوٹی ہندوستان میں لگائی تھی۔ اور خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ سے اپنی ملاقات ہوئی نا، جب آپ نے ان کو آتے ہوئے دیکھا تو اپنے مریدوں سے کہا کہ دیکھو اس مرد حق کو کہ جس کا نام تو حسن ہے، جس کا نام حسن ہے، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو معین الدین کہہ کے پکارا ہے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو معین الدین کہہ کے پکارا ہے۔ خواجہ خواجگاں، ہند الولی، عطائے رسول خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، جب آپ رحمۃ اللہ علیہ اجمیر شریف سے روانہ ہوئے نا تبلیغ اسلام کے لیے، تو دہلی میں اپنا نائب آپ نے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کو بنایا۔ اور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ یہ وہ ہستی ہیں کہ آپ مادر ذات ولی تھے۔ کیا تھے؟ مادر ذات ولی تھے۔ آپ کے بچپن کا ایک واقعہ ملتا ہے کہ جب آپ کے والد صاحب آپ کو قاضی حمید الدین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لے کر گئے نا مدرسے پڑھانے کے لیے، تو استاد صاحب نے کہا کہ پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا پڑھو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے بسم اللہ پڑھنے کے ساتھ 14 بارے سنا دیے، 14 سپارے کو سنا دیے۔ استاد صاحب نے کہا کہ بچہ آگے پڑھو، کہا کہ نہ، میری ماں کو اتنے یاد سے میرے پیٹ میں سن کر یاد کر لیے، میری ماں کو اتنے ہی یاد تھے میرے پیٹ میں سن کر یاد کر لیے۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ۔ پھر خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دین کا کام کیا، لوگوں کو دین کی طرف لائے، کئی ہندو کو کلمہ پڑھا کر مسلمان کیا، اور
اپنی ساری زندگی رب کے دین کی خدمت میں جو ہے وہ صرف کر دی۔ خواجہ صاحب کے مریدین کہتے ہیں کہ خواجہ صاحب اتنا لنگر پکواتے کہ رات تک آپ کے آستانے سے لنگر ختم نہ ہوا کرتا، اور اپنا حال یہ تھا خواجہ صاحب کا کہ رات کی کچھ روٹی لیتے، پانی میں بھگو کر اس کو کھایا کرتے تھے۔ اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کئی مرتبہ ایسے ہوا کہ ایک دن میں آپ رحمۃ اللہ علیہ دو بار قرآن پاک ختم کیا، ایک مرتبہ صبح کو قرآن پاک ختم کرتے، ایک مرتبہ رات کو قرآن پاک ختم کیا کرتے تھے۔ اور خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جب اپنے مریدین اپنے خلفاء کی تربیت فرمائی تو انداز ہی نرالا ہے۔ ایک دفعہ آپ نے خواجہ قطب الدین بختیاری کاکی رحمۃ اللہ علیہ جب آپ کو دہلی بھیجا نا تو آپ نے ان کو نصیحتیں کی، 4 نصیحتیں کی۔ نمبر 1 فرمایا فقیری ایسی کرنا کہ بادشاہ کو معلوم ہو، فقیری ایسی کرنا کہ بادشاہ معلوم ہو۔ نمبر 2 فرمایا کہ جب کوئی تیرے پاس آئے تو یاد رکھنا کہ وہ حالی نہ جائے، جب کوئی بندہ تیرے پاس آئے تو یاد رکھنا کہ وہ حالی نہ جائے۔ نمبر 3 ارشاد فرمایا کہ جب تجھے رب کی طرف سے کوئی آزمائش آئے تو خوشی سے اس کو قبول کرنا۔ کیا کرنا؟ خوشی سے اس کو قبول کرنا۔ نمبر 4 آپ نے ارشاد فرمایا کہ دشمنیاں نہ پالنا۔ کیا کرنا؟ دشمنیاں نہ پالنا۔ یہ انداز تربیت ہے۔ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ اپنے سارے خلفاء کو اکٹھا کیا نا، اکٹھا کر کے کہا کہ تم میرے لیے دعا کیا کرو۔ کیا کیا کرو؟ دعا کیا کرو۔ رو پڑے۔ خلفاء کہنے لگے کہ حضور 90 برس آپ کی عمر ہو گئی ہے، کتنی؟ 90 برس آپ کی عمر ہو گئی ہے، زندگی بھر آپ کو ہم نے وضو میں دیکھا، حضور زندگی بھر ہمیں آپ کو سجدے میں دیکھا، آپ نے لوگوں کو تبلیغ کی ہے، دین مدین کا کام کیا ہے، بھوکوں کو کھانا کھلایا ہے، اتنے نیک اعمال کیے ہیں، اور پھر بھی ہمیں دعا کا کہتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے دعا کریں۔ آپ رو پڑے، رو کر کہنے لگے کہ یارو کام تو میں نے بہت کیے ہیں، لیکن ڈرتا یہ ہوں کہ کل جب میں رب کی بارگاہ میں جاؤں گا رب مجھ سے یہ سوال نہ کر لے کہ معین الدین کام تو تم نے بہت کیے لیکن میرے لائق کوئی نہیں، کام تو تم نے بہت کیے ہیں لیکن ان میں سے میرے لائق کوئی نہیں ہے۔ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لوگوں کی تربیت فرمائی اور لوگوں کی ایسی تربیت کی کہ اپنے مراکز قائم کیے۔ دہلی میں خواجہ قطب الدین بختیاری کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا مرکز قائم کیا۔ اسی فیضان سے پاک پتن شریف میں بابا فرید الدین گنجشکر رحمۃ اللہ علیہ کا مرکز قائم ہوا۔ اسی فیضان سے خواجہ نصیر الدین چراغ دہلی کا مرکز قائم ہوا۔ اسی فیضان سے محاذ شریف کا مرکز قائم ہوا۔ اسی فیضان سے پیر پٹھان خواجہ سلمان کوسوی کا مرکز قائم ہوا۔ اسی تربیت کی روشنی میں خواجہ شمس العارفین سیاسی کا مرکز قائم ہوا، اور اسی تربیت کی روشنی میں پیر مہر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسے لوگ تیار ہوئے۔ اور آپ رحمۃ اللہ علیہ نے لوگوں کی ایسی تربیت کی کہ 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھا کر مسلمان کیا۔ کتنے؟ 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھا کر۔ 90 لاکھ کہنا آسان ہے۔ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کتنے لوگوں کو؟ 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھا کر مسلمان کیا۔ فرماتے ہیں کہ آپ کا چہرہ اتنا حسین تھا جو بندہ آپ کو دیکھتا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے گا، جو بندہ آپ کو دیکھتا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جایا کرتا تھا۔ تو خواجہ صاحب کے والد سے ایک واقعہ لکھا گیا کہ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ شدید بیمار ہو گئے، تو آپ کے مریدین نے کیا کیا کہ ہندو طبیب تھا، کافر تھا ہندو، اس کو بتایا کہ آپ کی جو ہے وہ آ کر علاج کرے گا۔ جب وہ ہندو آیا نا خواجہ صاحب اٹھ کے بیٹھ گئے، اس سے پوچھا کہ تم نے یہ سارا کیسے سیکھا؟ اس نے کہا کہ میں نے اپنے نفس کے ساتھ جو ہے وہ لڑائی کی ہے، اپنے نفس کے ساتھ کیا کیا ہے؟ نفس کی محاصرت کی ہے، نفس کی محاصرت کر کے میں نے یہ سب کچھ سیکھا ہے۔ قربان جو خواجہ صاحب خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ
اور جن کو عطائے رسول کہا جاتا ہے، ہند الولی کہا جاتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس لوگی سے سوال کیا، اس ہندو سے سوال کیا، تم نے یہ سب کچھ کیسے سیکھا؟ کہتا ہے کہ میں نے اپنے نفس کی مخالفت کر کے یہ سیکھا ہے۔ خواجہ صاحب نے سوال کیا، بتا تیرا نفس کیا کہہ رہا ہے، کلمہ پڑھ یا نہ پڑھ؟ تیرا نفس کیا کہہ رہا ہے؟ خواجہ صاحب کی بارگاہ میں کہنے لگا کہ میرا نفس تو کہتا ہے کہ میں کلمہ نہ پڑھوں، کلمہ نہ پڑھوں۔ کیوں؟ میں نے اپنے نفس کی مخالفت کر کے یہ سب کچھ سیکھا ہے۔ ساری زندگی اپنے نفس کی میں نے مخالفت کی ہے، مخالفت کر کے میں یہ جو ہے وہ طبیب بنا ہوں۔ تو خواجہ صاحب نے کہا کہ بتا اب تیرا نفس کیا کہہ رہا ہے کہ تو کلمہ پڑھ یا نہ پڑھ؟ وہ کہتا ہے کہ میرا نفس یہ کہتا ہے کہ میں کلمہ نہ پڑھوں۔ خواجہ صاحب نے کہا کہ پھر اب تو اب بھی اپنے نفس کی جو ہے مخالفت کر، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جا، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جا۔ تو اس ہندو طبیب جو تھا، خواجہ صاحب کی اس بات پر وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ تو خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لوگوں کی تربیت فرمائی، ایسی تربیت فرمائی، ایسی تربیت فرمائی کہ 90 لاکھ ہندوؤں کو کلمہ پڑھ کے مسلمان کیا۔ کتنے؟ 90 لاکھ ہندوؤں کو کلمہ پڑھا کر آپ نے مسلمان کیا۔ وہ خواجہ صاحب جن کو عطائے رسول، ہند الولی، نائب رسول فی الہند ان کو کہا جاتا ہے، جن کا اسی مہینے میں ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ استاد صاحب تشریف لا چکے ہیں، آگے وہ انشاءاللہ